السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 18 کی پہلی لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 18 کی دوسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 17 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 18 کے قواعد پڑھے تھے۔ آج پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں گے کہ مداد کی مقدار بھی پوری ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو مداد کی مقدار کو پورا کرنا ہے، کیونکہ حروف مقطعات میں صرف ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور لکھا ہوا بھی کس طرح ہوگا؟ صرف صاد لکھا ہوگا، لیکن اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھا؟ جیسے ان کو نیچے کھول کر بیان کیا گیا ہے، یعنی صاد کو الگ سے کیسے بیان کیا گیا تھا، صاد الف اور دال، اس کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے اور مداد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے۔ ان سب پہ مد تھی، صاد پہ بھی تھی، قاف پہ، تو یہ کون سی مد تھی؟ مد لازم تھی، کیونکہ نیچے جس طرح کھول کر ان کو کلمات کو بیان کیا گیا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ان کی ساؤنڈ بھی اس طرح سے بنانی ہے کہ مداد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور غنّے بھی پورے کرنے ہیں، اور اگر اخفا اور ادغام آیا تو وہاں پہ بھی غنّہ کرنا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 18 کی دوسری لائن کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 کی دوسری لائن کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یاسین۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا پہ کھڑی حرکات ہے اور سین پہ مد ہے، تو آپ نے اس کو جیسے اوپر دیا ہوا ہے، اب نیچے جس طرح سے اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یا پہ ہے کھڑی حرکات، اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے، اور سین پہ ہے مد، اس کو مداد کی مقدار پوری کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں یاسین، ٹھیک ہو گیا؟ یا پہ کھڑی حرکات تھی، ایک الف تک کھینچا، اور سین پہ مد ہے، کون سی مد ہے؟ مد لازم ہے۔ تو اس کو ہم نے نیچے جس طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی سین، یا اور نون کو جس طرح سے ہم نے پڑھا تو اس کے درمیان میں مد آ گئی، تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حروف مقطعات اسی طرح دیے جائیں گے، یا سین جیسے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے نیچے الگ الگ سے دیا گیا ہے کہ اس کی آواز کو، مداد کو، مقدار کو کیسے پورا کرنا ہے اور کس طرح سے ادغام رخفہ آنے پر غنّہ کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہے تو سین۔ تو پہ کھڑی حرکات ہے، سین پہ مد ہے، تو اس کو نیچے جس طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کلمے کو اسی طرح آپ نے اس کی ساؤنڈ کو نکالنا ہے، یعنی مداد کو پورا کرنا ہے، مقدار کو۔ تو پڑھتے ہیں تو سین۔ تو پہ کھڑی حرکات ہے، ایک الف تک کھینچنا ہے، اور سین پہ مد ہے، اس کو مد لازم کو 3 الف تک کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کے مطابق ہی اس کی آواز کو بنانا ہے، تو اس کلمے کو اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں تو سین۔ اب اس پہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے سانس پورا کھینچ لینا ہے اندر اور پھر باہر نکالنا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے پڑھ لیں گے۔ توجہ اور دھیان سے جو میں بات بتاتی ہوں اس کو توجہ اور دھیان سے پڑھتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے حامیم۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہا پہ پھر کھڑی حرکات آ گئی، ہم نے ایک الف تک کھینچنا ہے، میم پہ مد آ گئی، مد لازم ہوگی، تو اس کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ چلیے آپ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا آپ کو قرآن پاک میں حروف مقطعات اسی طرح لکھے جائیں گے جیسے جوڑ کے ہا میم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے پڑھا کس طرح؟ نیچے جیسے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں یاد کر لینا ہے کہ کس طرح سے ہم نے وہاں پہ مداد کی مقدار کو پورا کیا ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس کو پڑھا تھا۔ تو پڑھتے ہیں حامیم۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں حامیم۔
تو یہ ہوگا ہا میم کا، آپ نے اس کی بھی پریکٹس کر لینی ہے۔ نیکسٹ ہے الف لام را۔ اب اگلا کلمہ کیا ہے؟ الف لام را۔ تو ہم نے اس کو کھول کر کس طرح سے پڑھنا ہے؟ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ الف کو سمپل، لام پہ مد آ گئی اور را پہ کھڑی حرکات ہے۔ تو لام پہ جو مد ہے وہ کون سی مد ہے؟ مد لازم ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا۔ نیچے والے لام پہ دیکھیں، لام الف اور میم، جب یہ الگ الگ لکھا گیا ہے تو کس طرح سے اس کی ساؤنڈ بنے گی؟ لام الف، یہ حروف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر آ گئی اور میم پہ چھوٹی دال آ گئی، تو یہ ہو گیا سکون اصلی، تو یہ ہوگی مد لازم۔ تو اس کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو دوبارہ سے پڑھتی ہوں، الف لام را۔ میم پہ غنہ نہیں آئے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد را پہ زبر آ گئی۔ میم ساکن کے بعد اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس پہ غنہ نہیں ہوگا۔ لیکن لام کو ہم نے کیوں کھینچ کر پڑھا؟ کیونکہ مد لازم ہے، اس لیے 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، الف لام را۔ میم پہ غنہ نہیں کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی لام کے میم پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس کلمے کو جس طرح سے کھول کر بیان کیا گیا ہم نے ان کو فوکس کر کے پڑھنا ہے، اور مدات کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے ہم نے حروف مقطعات کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ رواں پڑھتی ہوں تو آپ سب نے اس کو اچھے انداز سے دوبارہ سن لینا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتی ہوں، یاسین توسین حمیم الف لام را۔ را پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس سبق کو اچھے انداز سے بار بار پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حروف مقطعات اسی طرح سے دیے جائیں گے جیسے اوپر دیے گئے ہیں، یعنی جوڑ کر لکھے گئے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو کس طرح سے پڑھا؟ جیسے نیچے کھول کر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے۔ جب ان کو الگ سے لکھا جاتا ہے، یعنی سین کو ہم نے کیسے بنایا؟ سین یا نون، تو اس طریقے کے مطابق ہم نے اس کی کھول کر بیان کیا گیا ہے، تو اس کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور آپ نے لیکن حروف مقطعات اسی طرح قرآن پاک میں جیسے اوپر لکھے ہوئے ہیں یا سین جوڑ کر اس طرح سے آئے گا۔ آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ کھڑی حرکات ہیں یا کون سی مد ہے، اس مد کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے ادائیگی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔